1400 سال کے بعد ملا علی قاری کہتے ہیں جو روزے کی زیارت کرے اس پہ شفاعت واجب ہے. میں کروں آپ کرے زید بکر ایمان شرط ہے. ایمان سے جو زیارت کرے اس پہ شفاعت واجب ہے. میں اہل علم کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں, جی صاحب ایمان لوگوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں. مومن اور ہوتا ہے, مومن اور ہوتا ہے. مومن وہی ہوگا جو انہیں مومن کہے گا, رب جنہیں مومن کہہ رہا ہے. جی حضور کے صحابہ, حضور کے اہل بیت سینے کی ٹھنڈکیں ہمارے لیے, حضور کی ہر نسبت کا ادب ہے. لیکن ملا علی قاری فرماتے ہیں 1400 سال کے بعد اگر میں اور آپ ایمان کی حالت میں روزے کی زیارت کریں تو حضور گارنٹی دے رہے ہیں, من زار قبری وجبت لہو شفاعتی, جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہے. تو فرماتے ہیں تو کیا خیال کرتا ہے کہ تو 1400 سال کے بعد قبر کو دیکھے, روزے کو دیکھے تو تجھ پہ مصطفیٰ اتنے راضی ہو جائیں کہ تیری شفاعت کر دیں تو جو 1400 سال سے اندر لیٹے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں نا یار, آپ دیکھیں انداز سرکار کا, دیکھیں آج ٹکے ٹکے کا بندہ بھونک رہا ہے. اللہ اکبر. نہ مرنے کا فکر ہے, نہ قبر کا فکر ہے, نہ حضور کے سامنے پیش ہونے کا فکر ہے, کوئی چیز نہیں. بہرحال قسمت اپنی ہے. لیکن میں عرض کرنا چاہوں گا کہ انداز سرکار کا دیکھیں. فرمایا اللہ اللہ فی اصحاب لا تتخذوا غرضا بعدی. فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا, میرے بعد انہیں تنقید کا نشانہ نہ بنانا. گویا پنجابی میں عام انداز میں میری امت حیا کرنا, شاید آپ کو سمجھ آ جائے. حضور کا انداز اور درد دیکھیں. حیا کرنا, حیا کرنا, میرے بعد انہیں تنقید کا نشانہ نہ بنانا. سونیا وجہ کیا ہے؟ فرمایا ان سے محبت کرنا میری محبت کی وجہ سے. میں یہ مثال بھی نہیں دینا چاہتا لیکن سمجھانے کے لیے کہنا چاہتا ہوں. او کتیا تیرا وہ نہیں, تیرے مالکاں دا ہے, تیرے مالکاں دا ہے. اس مثال کو سامنے رکھے اور فرمائے حیا کرنا, ان کو تنقید کا نشانہ نہ بنانا, مجھے دیکھنا, میری محبت کو دیکھنا, میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرنا. اور فرمایا جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. اور فرمایا جن نے ان کو عزا دی انہوں نے مجھے عزا دی, اور جو مجھے عزا دیتا ہے فرمایا وہ رب کو عزا دیتا. حیا کرنا, کاش سمجھ لیں, حیا کرنا. اللہ اللہ فی اصحاب لا تتخذوا غرضا, اس کا یہی مطلب حیا کرنا. حیا کرنا وہ میرے ہیں, میرے ہیں وہ.